السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے بات کروں گا، اور جو ان کا حلقہ ہے حلقہ 51، اور وہ پنجاب کا پہلا حلقہ ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی تفصیلاً۔ اس کے بعد بات کریں گے احسن اقبال اور دانیال عزیز کی، جو آپس میں وہ جب کلش چل رہی ہے، جو دانیال عزیز تنقید کر رہے ہیں اور جو الزامات لگا رہے ہیں احسن اقبال پر۔ اس کے بعد بات ہوگی پی ٹی آئی نے جو خط لکھا تھا چیف صاحب کو، انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیلاً بات ہوگی۔ پھر پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شاہد خاقان عباسی اور حلقہ 51، جو پنجاب کا سٹارٹ ہوتا ہے، جہاں سے وہ پہلا حلقہ ہے، حلقہ 51۔ اور یہ ان 51 جو میرا تعلق بھی اسی حلقے سے ہے، میرا تعلق مری سے ہے، اور یہ یہیں سے میرا تعلق ہے، اس لیے اس پر میں تفصیلاً بات کروں گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ شاہد عباسی صاحب بہت قداور شخصیت تھی اس حلقے میں۔ انہوں نے 9 بار الیکشن میں حصہ لیا، 7 بار جیتے اور 2 بار ہارے۔ ایک دفعہ مرتضیٰ ستی صاحب سے ہارے، اور دوسری دفعہ پروفیسر صداقت صاحب سے وہ الیکشن ہارے۔ باقی 7 دفعہ بڑی لیڈ۔ یاد رہے کہ یہ الیکشن جو 1988 میں جو انہوں نے کنٹیسٹ کیا، وہ آزاد امیدوار تھے، اور وہ جیت کر مسلم لیگ نون میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی۔ تو اس لحاظ سے شاہد عباسی کا جو کٹ قاد ہے وہ نون لیگ میں بہت زیادہ تھا۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا۔ یہ ایک بات ہے کہ وہ انہوں نے کیوں اس نہج پر پہنچے۔ حالانکہ سب سے زیادہ جو ایکسیس تھی میاں نواز شریف کی، میرے خیال میں شہباز شریف کے بعد وہ شاہد صاحب کی تھی۔ تو شاہد صاحب ان سے ملے، کیا معاملات ہوئے، یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو یہ جو پیٹرولیم کی جو حوالے سے جو میٹنگز ہوا کرتی تھی معاشیت کو بہتر بنانے کے لیے، اس میں باقاعدہ شرکت کرتے تھے۔ آج بلکہ حنیف عباسی صاحب نے بھی ایک پروگرام میں اے آر وائی کو انٹرویو دے رہے تھے، ایک اینکر کو، اور انہوں نے بھی کہا کہ اگر یہ اس وقت سوچ رہے تھے کہ حکومت صحیح نہیں چل رہی، صحیح ڈگر پہ نہیں ہے، تو اسی وقت چھوڑ دیتے یا پارٹی سے علیحدگی کر لیتے۔ اب ان کا جو ہے تنقید کرنا سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن یہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ بہرحال انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، کیونکہ پارٹی کی سیاست سے جو ہے نا، ان کی سیاست سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تو اس لحاظ سے ابھی جو NA 51 میں جو جن امیدواروں نے ٹکٹ کے لیے درخواست دیا نون لیگ کو، وہ 11 امیدوار ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب ٹکٹ کس کو ملتا ہے۔ بلکہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید نواز شریف اس حلقے سے خود لڑیں یا پھر مریم نواز خود لڑیں گی۔ تو میں آپ کو تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ کون کون سے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے۔ تو ان میں راجہ محمد علی ہیں، راجہ ظفر اللہ کے بیٹے۔ پھر حافظ عثمان صاحب ہیں، جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے کوارڈینیٹر بھی تھے۔ شیر یار ریاستی، یہ کاف لیگ میں چلے گئے تھے۔ پھر شوکت محمود بٹی ہیں، بلال یمین ستی، یہ بھی ناظم تھے جب کاف لیگ کی حکومت تھی اس میں۔ تو اس کے علاوہ سردار محسن صاحب ہیں، شیخ وسیم صاحب ہیں، راجہ ندیم صاحب ہیں، راجہ طلال صاحب ہیں، جو یوتھ ونگ راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ راجہ طلال خلیل صاحب ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے ابھی تک درخواستیں دی ہیں۔ جو راجہ طلال خلیل صاحب ہیں، ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ان کے تعلقات جو مریم نواز سے کافی قریب ہیں اور نوجوان بھی ہیں۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو زیادہ چانس ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے۔ لیکن میری رائے میں جو ٹکٹ کے سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ حافظ عثمان عباسی صاحب ہیں، کیونکہ علاقے کو جتنا وہ جانتے ہیں شاید خاقان عباسی بھی نہیں جانتے، کیونکہ حلقے میں وہ رہتے ہیں۔ ہر یونین کونسل میں، ہر گاؤں میں ان کو پتہ ہے کہ یہاں کون سے لوگ رہتے ہیں اور کون کون سی پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ تو ہر یونین کونسل میں ہر جگہ پہ انہوں نے ورک کیا ہوا ہے۔ جو جو کام، ترقیاتی کام نون لیگ کے دور میں ہوئے ہیں، ان کو ازبر یاد ہیں، وہ زبانی بتا سکتے ہیں۔ یہ سڑک کس دور میں بنی، کس نے بنوائی، اس کے لیے کدھر سے فنڈ آئے، کہاں سے لیے، اس کا افتتاح کس نے کیا، سب کچھ ان کو ازبر زبانی یاد ہے۔ تو میرا خیال ہے جو حلقے کے لوگوں کی اٹیچمنٹ ہے وہ زیادہ حافظ عثمان صاحب کے ساتھ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، کیوں ٹکٹ کے حقدار سب سے زیادہ وہی ہیں۔
کیونکہ انہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں بھی دی. 1985 سے لے کر اب تک ڈٹے ہوئے ہیں، نہ کسی پارٹی میں گئے ہیں، نہ ان کی ایفیلیشن کسی اور سے ہے. ایک ہی میاں نواز شریف کے سپاہی ہیں، ان کے ہراول دستے کے وہ سپاہی رہے ہیں. خاقان عباسی شہید کے ساتھی تھے. تو اس لحاظ سے جو ابھی حق تو ان کا بنتا ہے. دیکھیں پارٹی اب کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ تو پارٹی پر منحصر ہے کہ وہ اب کیا فیصلہ کرے گی. تو اس کے بعد احسن اقبال صاحب ہیں، وہ کافی گریسفل آدمی ہیں، تو وہ تھوڑا برداشت کریں کیونکہ تنقید تو ہوتی رہتی ہے. ظاہر ہے آپ حکومت کا حصہ تھے تو آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. مہنگائی تو آپ کی وجہ سے ہوئی ہے. ظاہر ہے آپ نے ایسے فیصلے کیے ہیں تو مہنگائی تو ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نظام ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، آپ اکیلے ڈیسیجن نہیں لیتے تھے، لیکن پھر بھی غلطی کو تو مانیں. اور اگر اپنی پارٹی سے کوئی غلطی کرتا ہے تو پارٹی میں جمہوریت ہوتی ہے، اسی کا نام ہے کہ آپ پہ کوئی تنقید کرے. تو اتنا وہ ادھر آپ میڈیا پہ بھی آ کے کہتے ہیں مجھے افسوس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو تنقید تو برداشت کرنی چاہیے. نواز شریف کو بھی برداشت کرنی چاہیے، شہباز شریف کو بھی برداشت کرنی چاہیے، یہ سب کو برداشت کرنی چاہیے. تو ابھی دیکھیں شاہد خاقان عباسی جیسے ایک کاٹ کا آدمی، پھر سردار مہتاب صاحب جو وزیر اعلیٰ رہے، گورنر رہے، وفاقی وزیر رہے، مختلف عہدوں پر رہے، تو یہ الگ ہو رہے ہیں. پھر دانیال عزیز کی یہ بات ہے کہ کافی لائق آدمی ہے، اور ان کو کسی بھی معاملے میں ان کی اپروچ جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں اور اچھی بات کو سمجھنے والے ہیں اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، لاجیکل ہیں. تو اس طرح کے بندے جو پارٹی سے اختلاف کر رہے ہیں تو پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے. میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، سعد رفیق، خواجہ آصف صاحب جو سینئر لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ پارٹی کے لوگ کیوں تنقید کر رہے ہیں، آخر کوئی مسئلہ تو ہے. مریم نواز کو سوچنا چاہیے کہ کیا ایسی بات ہوئی ہے کہ یہ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں اور پارٹی سے رائے جدائی کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو اس لیے ان کو سوچنا ہوگا مل بیٹھ کر. یہ نہیں ہے کہ شو کاز نوٹس جاری کر دو اور پارٹی کو توڑ دو اور پارٹی کے جو بندے ان ساتھ ہیں ان کو بھی ساتھ نہ رہنے دو. تو اس طرح تو پارٹیاں نہیں چلتی. اپنے اوپر تنقید برداشت کرنی پڑتی ہے. پروفیسر صاحب، آپ کو تنقید برداشت کرنی چاہیے اور اتنے سے مسئلے پہ شو کاز نوٹس نہیں جاری کرنا چاہیے تھا آپ کو، لیکن ابھی کر دیا آپ نے. تو دیکھتے ہیں کہ دانیال عزیز صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں. ویل انہوں نے ابھی تک کہا کہ میرا پارٹی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو آپ کے حرکات و سکنات سے تو پروفیسر احسن اقبال صاحب یہی لگتا ہے آپ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں. آپ کا کام ہے پارٹی کے ممبران کو جوڑ کر رکھنا، یہ نہ کہ توڑیں بندوں کو اور شو کاز نوٹس جاری کریں. تو اپنے اوپر تنقید برداشت کریں اور اس طرح آپ کی پارٹی میں بھی ڈسپلن پیدا ہوگا. اور یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ غلطی کی تو تنقید کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. اگر تنقید کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں تو پھر تو آپ سفید کے مالک ہو جائیں گے، پھر تو آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. تو ناظرین اس کے بعد بات کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی نے جو خط لکھا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، انہوں نے ان کو جواب دے دیا ہے. اور خط میں یہ ہے کہ پورا خط لکھ دیا ہے، سارا کچھ لکھا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، ہمیں ہمارے بندے جو ہیں وہ گرفتار کیے جا رہے ہیں، ان پہ ایسے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، کئی بندوں کو ایسے ہی کسی مقامات پر بھیجا جا رہا ہے، کوئی ایف آئی آر ان کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. تو اور نیچے درخواست پوری ہے، اس کے آخر میں کسی کا نام نہیں ہے. تو لفافے میں پنجوتا صاحب کا نام ہے اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے درخواست جب ختم ہوتی ہے تو ادھر اس کا کسی کا بھی نام کہ یہ درخواست کس نے دی ہے. تو اخلاقی طور پہ تو یہ درخواست عمران خان کو دینی چاہیے اور اپنا نام بھی لکھنا چاہیے. دیکھیں میرے اللہ کی شان، کل انہی چیف جسٹس کے ساتھ کیا پی ٹی آئی والوں نے کیا، عمران خان نے ریفرنس بھیجا اور آج انہی کو درخواست دے رہے ہیں. لیکن اخلاقاً اور جرأت ہونی چاہیے عمران خان اور ان کی پارٹی میں، کم از کم نام تو لکھیں کہ میں درخواست دے رہا ہوں. بہرحال جو جواب دیا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، تو جواب انہوں نے دیا ہے کہ ہم بالکل غیر جانبدار ہیں اور ہم غیر جانبدار رہ کر سب فیصلے کریں گے. تو اس کے دو مطلب لیے جانے چاہیے کہ ہم کسی بھی لیے جا سکتے ہیں، دو مطلب لیے جا سکتے ہیں کہ ہم کسی کے بھی فیور نہیں کریں گے، ہم غیر جانبدار ہیں اور کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. اور یہ کسی پارٹی کے لیے ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے جو یہ درخواست دی ہے، اس کے پریشر میں بھی ہم نہیں آئیں گے. اس کے دونوں اینگل سے مطلب لیے جا سکتے ہیں کہ قاضی صاحب کے جو جواب ہے، جو ان کا پریس ریلیز جاری کی ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے.
تو یہ دونوں طرح اس کو دونوں تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے مشکلات تو بڑھ رہی ہیں۔ ابھی جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے وہ بھی متنازع ہو گئے ہیں۔ ان کے جو بانی رکن ہیں بابر صاحب، انہوں نے بھی وہ ایس کے بابر، انہوں نے چیلنج کرنے کا کہا ہے کہ الیکشن کمیشن میں وہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے ان کو چیلنج کریں گے۔ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ان کو جو نومینیشن پیپر ہے وہی نہیں دیے گئے۔ انہوں نے الیکشن لڑنے کا پروگرام تھا ان کا چیئرمین کا، تو ان کو وہ سہولیات ہی مہیا نہیں کی گئی، ان کو نومینیشن پیپر نہیں دیے گئے، نہیں تو کافی بندے تیار تھے الیکشن لڑنے کے لیے، تو وہ سارے بلا مقابلہ سلیکٹ ہو گئے۔ سلیکٹڈ مطلب کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی، بس جو بھی پنجاب سندھ سرحد جو ہے کے پی کے سوری جو بلوچستان ہے اس سے سارے ہی جو ہے وہ الیکٹ کیے گئے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم جو الیکٹ ہو گئی ہے۔ صدر اور ان کے ساتھ جو جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے وہ الیکٹ ہوئے ہیں، اور مرکز سے گوہر علی خان صاحب چیئرمین اور عمر ایوب جو جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے یہ صورتحال ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا بنتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بلے کے نشان سے بھی جائیں۔ عمران خان نے تو خود کو مائنس کر دیا ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو جو یہ عارضی طور پر جو ایکٹنگ چیئرمین منتخب ہوئے ہیں، دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایکٹنگ چیئرمین بھی اگر عمران خان کو مائنس کر دیا گیا، وہ اگر ان کو بالکل ڈسکوالیفائڈ ہو گئے آگے کیسوں میں، تو پھر یہ اگر پرمننٹ چیئرمین بن گئے تو پھر یہ اپنے فیصلے کریں گے۔ لیکن ویسے تو ابھی تک تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عثمان پلس ہے، عثمان بزدار جو پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ تھے انہی کی طرح بیہیو کریں گے، یس سر کریں گے، اور کوئی اپنی جو ان کے پاس پالیسی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ اڈیالہ جیل سے جو بھی خبر جو آرڈر آئے گا، جو ان کو بیان دینے کے لیے کہا جائے گا، اسی پر عمل درآمد ہوگا، اور ٹکٹ پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ بھی عمران خان ہی ادھر سے ان کو ہدایت دیں گے، ان کے مطابق ان کو جاری کریں گے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، اور کمنٹ بھی کریں، اپنے جو آپ کی آراء ہوتی ہے اس سے آگاہ کیا کریں، اور تاکہ ظاہر ہے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، تو اس پہ آپ کمنٹ ضرور کیا کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ غیر جانبدار ہو کر انالیسس کروں، لیکن نیوٹرل نہیں کہوں گا، کیونکہ خان صاحب کے جو نیوٹرل کا مطلب بتاتے ہیں وہ کچھ اور ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ بھی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ تو ناظرین آخر میں چھوٹی سی بات کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے اڑوس پڑوس رہنے والوں کا خیال رکھیں، اور آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کر دیا کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔